بائبل میں مذکور پولوس کون تھا؟ پولوس رسول کی زندگی سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ پولوس رسول کو خدا کی بادشاہی کے لیے معمول سے بڑھ کر انتہائی غیر معمولی کام کرنے کا موقع دیا گیا۔ پولوس رسول کی کہانی یسوع مسیح میں نجات کی کہانی اور اس بات کی گواہی ہے کہ کوئی بھی انسان خداوند کے نجات بخش فضل سے باہر نہیں ہے، تاہم اس کی ذات کا مکمل تجزیہ کرنے کے لیے ہمیں اس کی شخصیت کے تاریک پہلو کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ فضل کا رسول بننے سے پہلے وہ کس بات کی علامت تھا۔ پولوس رسول کی ابتدائی زندگی مذہبی جوش و وحشیانہ تشدد اور ابتدائی کلیسیا پر مسلسل ظلم و ستم سے بھری تھی۔ خوش قسمتی سے پولوس رسول کی زندگی کے بعد کے سالوں میں نمایاں فرق نظر آتا ہے، جب اس نے اپنی زندگی مسیح اور اس کی بادشاہی کی وسعت کی خاطر بسر کی۔ پولوس رسول دراصل ساؤل کے طور پر پیدا ہوا تھا۔ وہ جدید دور ملک ترکی کے جنوب مشرقی کونے میں واقع ایک صوبے میں قریباً 5 بعد از مسیح میں کلکیا کے ترسس میں پیدا ہوا۔ وہ بنیامین کے قبیلے اور عبرانی خاندان سے تھا۔ فلپیوں 3 باب 5 سے 6 آیات۔ اس کے والدین فریسی یعنی پرجوش قوم پرست یہودی جو موسوی شریعت کی سختی سے پیروی کرنے والے لوگ تھے، جو اپنے بچوں کو غیر قوموں کی آلودگی سے بچانے کی کوشش کرتے تھے۔ ساؤل کے گھرانے میں کسی بھی طرح کی یونانی چیز کو حقیر سمجھا جاتا تھا، تاہم وہ یونانی اور مناسب حد تک لاطینی بول سکتا تھا۔ اس کے گھر والے آرامی بولتے ہوں گے جو یہودیہ کی سرکاری زبان عبرانی سے ملتی جلتی تھی۔ ساؤل کے گھرانے کے لوگ اگرچہ رومی شہری تھے، لیکن وہ یروشلم کو حقیقت میں پاک اور مقدس شہر کے طور پر دیکھتے تھے۔ اعمال 22 باب 22 سے 29 آیات۔ 13 سال کی عمر میں ساؤل کو گملییل نامی ایک ربی سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہودیہ بھیج دیا گیا، جس کے زیر سایہ ساؤل نے یہودی تاریخ، زبور اور نبیوں کے صحائف میں مہارت حاصل کی۔ اس کی تعلیم 5 یا 6 سال تک جاری رہی اور یوں ساؤل نے کلام مقدس کی تحقیق کرنے جیسی باتیں سیکھیں۔ اعمال 22 باب 3 آیت۔ یہی وہ وقت تھا جب اس نے تعلیم و تدریس کے اس منطق کی اسلوب میں ترقی کی جسے قدیم زمانہ میں ڈائیٹرائب مخالفین پر شدید تنقید اور حملے کرنا کہا جاتا تھا۔ اظہار بیان کے اس طریقے نے یہودی ربیوں کو شریعت کا دفاع یا اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف مقدمہ چلانے کے لیے یہودی شریعت کے بنیادی نکات پر بحث کرنے میں مدد کی تھی۔ ایک وکیل بننے کے لیے ساؤل ترقی کرتا گیا اور یہ تمام نشانیاں ساؤل کے سین ہیڈرل کا رکن بننے کی طرف اشارہ کرتی ہیں، جو یہودی طرز زندگی اور مذہب پر حکمرانی کرنے والے 71 آدمیوں پر مشتمل یہودی صدر عدالت ہے۔ ساؤل اپنے ایمان کے لیے پرجوش تھا اور یہ ایمان اسے سمجھوتے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ یہی وہ جوش تھا جس نے ساؤل کو مذہبی انتہا پسندی کی راہ پر گامزن کیا تھا۔ اعمال 5 باب 27 سے 42 آیات میں پطرس نے سین ہیڈرن کے سامنے انجیل اور خداوند یسوع کا دفاع کیا، جسے ساؤل نے بھی سنا ہوگا۔ گملییل بھی وہاں موجود تھا اور اس نے جماعت کو خاموش ہونے اور پطرس کو سنسار کرنے سے روکنے کا پیغام دیا۔ ہو سکتا ہے کہ ساؤل استفنس کے مقدمے کے وقت وہاں موجود تھا۔ وہ اسے سنسار کیے جانے اور موت کے وقت وہاں موجود تھا۔ سنسار کرنے والے کے کپڑے اس کے پاس تھے۔ اعمال 7 باب 58 آیت۔ استفنس کی موت کے بعد اس کلیسیا پر جو یروشلم میں تھی بڑا ظلم برپا ہوا۔ اعمال 8 باب 1 آیت۔ ساؤل مسیحیوں کو ختم کرنے کے لیے پرعزم اور اپنی کوشش میں بے رحم تھا، کیونکہ اس کا ایمان تھا کہ وہ خدا کے نام پر کام کر رہا ہے۔ ممکنہ طور پر مذہبی دہشت گرد سے زیادہ خوفناک یا ظالم کوئی نہیں ہے، خاص طور پر اس وقت جب اسے یقین ہو کہ وہ بے گناہ لوگوں کو مار کر خداوند کی مرضی پوری کر رہا ہے۔ ترسس کا ساؤل بالکل ایک ایسا ہی مذہبی دہشت گرد تھا۔ اعمال 8 باب 3 آیت بیان کرتی ہے، ساؤل کلیسیا کو اس طرح تباہ کرتا رہا کہ گھر کے گھر گھس کر اور مردوں اور عورتوں کو گھسیٹ کر قید کراتا تھا۔ اعمال 9 باب 1 سے 22 آیات پولوس رسول کی کہانی کا مرکزی حوالہ ہے، جو یروشلم سے دمشق کے راستے پر جاتے ہوئے، جو کہ تقریباً 150 میل کا سفر ہے، پولوس رسول کی یسوع مسیح کے ساتھ ملاقات کا ذکر کرتا ہے۔ ساؤل جو کچھ دیکھ چکا تھا اس کے باعث وہ شدید غصے اور مسیحیوں کو قتل کرنے کے لیے طیش سے بھرا ہوا تھا۔
اپنے سفر پر روانہ ہونے سے پہلے ساؤل نے سردار کاہن سے دمشق کے عبادت خانوں کے لیے خطوط مانگے، جن میں اس نے کسی بھی مسیحی اس طریق کے پیروکاروں، کیونکہ وہ ایسے ہی جانے جاتے تھے، وہ قید کر کے یروشلم لانے کی اجازت مانگی تھی۔ راستے میں ساؤل پر آسمان سے ایک نور چمکا، جس کی وجہ سے وہ زمین پر گر پڑا، اور اس نے یہ الفاظ سنے، اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اس نے پوچھا کہ اے خداوند تو کون ہے؟ یسوع نے براہ راست اور واضح طور پر جواب دیا کہ میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے۔ آیات 4-5 آیات۔ جیسا کہ اس حوالے سے کچھ عالمین کا خیال ہے کہ یسوع کے ساتھ ساؤل کی یہ پہلی ملاقات نہیں تھی۔ نوجوان ساؤل کو ممکنہ طور پر یسوع کے بارے میں معلوم تھا، اور اس نے حقیقتاً یسوع کی موت کا مشاہدہ کیا تھا۔ اس لمحے کے بعد سے ساؤل کی زندگی اکثر بدل گئی۔ خداوند کے نور نے اسے اندھا کر دیا، اور سفر کے دوران اسے اپنے ساتھیوں پر انحصار کرنا پڑا۔ خداوند یسوع کی ہدایت کے مطابق ساؤل نے حنانیہ نامی ایک آدمی سے ملنے کے لیے دمشق کی جانب اپنے سفر کو جاری رکھا، جو پہل ساؤل سے ملنے سے ہچکچایا، کیونکہ وہ کلیسیا کو ستانے والے کے طور پر ساؤل کی شہرت سے واقف تھا۔ لیکن خداوند نے حنانیہ کو بتایا کہ ساؤل غیر قوموں، بادشاہوں اور بنی اسرائیل پر اسے کے نام کو ظاہر کرنے والا اس کا چنا ہوا وسیلہ ہے۔ اعمال 9:15 آیت۔ اور ایسا کرتے ہوئے وہ بڑا دکھ اٹھائے گا۔ اعمال 9:16 آیت۔ حنانیہ نے خداوند کی ہدایت پر عمل کیا اور ساؤل سے جا ملا، جس پر اس نے ہاتھ رکھے اور اسے یسوع مسیح کے متعلق اپنی رویا کے بارے میں بتایا۔ دعا کے وسیلہ سے ساؤل نے روح القدس پایا۔ اعمال 9:17 آیت۔ اس کی بینائی پھر سے بحال ہو گئی اور اس نے بپتسمہ لیا۔ اعمال 9:18 آیت۔ ساؤل فوراً عبادت خانوں میں گیا اور خداوند یسوع کی خدا کے بیٹے کے طور پر منادی کرنے لگا۔ اعمال 9:20 آیت۔ لوگ حیران اور شک میں مبتلا تھے، کیونکہ وہ ساؤل کی شہرت سے اچھی طرح واقف تھے۔ یہودیوں کا خیال تھا کہ وہ مسیحیوں کو لے جانے کے لیے آیا ہے۔ اعمال 9:21 آیت۔ لیکن حقیقت میں وہ ان سے شامل ہو گیا۔ جب دمشق میں رہنے والے یہودی یسوع کو مسیح ثابت کرنے والے ساؤل کے دلائل سے حیران ہونے لگے، تو ساؤل کی دلیری میں اور بھی اضافہ ہوا۔ اعمال 9:22 آیت۔ ساؤل نے عرب، دمشق، یروشلم، سوریہ اور اپنے آبائی علاقے کلکیا میں وقت گزارا، اور برناباس نے انطاکیہ کی کلیسیا میں لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے اس کی مدد لی۔ اعمال 11:25 آیت۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کثیر النسلی کلیسیا کی بنیاد ان مسیحوں نے رکھی جو استفنس کی موت کے بعد واقع ہونے والی ایذا رسانی کے باعث یہودیہ سے نکالے گئے تھے۔ اعمال 11:19-21 آیات۔ ساؤل نے اپنا پہلا مشنری سفر 40 بعد از مسیح کے آخر میں کیا۔ جب وہ زیادہ وقت غیر قوموں کے علاقوں میں گزارنے لگا تو وہ اپنے رومی نام پولوس سے مشہور ہو گیا۔ اعمال 13:9 آیت۔ پولوس رسول نے نئے نامے کی بہت سی کتب قلم بند کی۔ بیشتر ماہرین علم الہیات اس بات پر متفق ہیں کہ اس نے رومیوں 1 اور 2 کرنتھیوں، غلطیوں، فلپیوں 1 اور 2 تسلونیکیوں، فیلمون، افسیوں، کلسیوں 1 اور 2 تھموتیس اور تیتس کو قلم بند کیا تھا۔ یہ 13 خطوط پولوس رسول کی تصانیف کہلاتی ہیں اور اس کے علم الہیات کا بنیادی ماخذ ہیں۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے، اعمال کی کتاب ہمارے سامنے پولوس رسول کی زندگی اور اس کے دور کا ایک تاریخی جائزہ پیش کرتی ہے۔ پولوس رسول نے اپنی زندگی تمام رومی علاقے میں جی اٹھے مسیح یسوع کی منادی کرنے میں صرف کی، اور اس دوران اسے بڑے بڑے خطرات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ دوسرا کرنتھیوں 11:24-27 آیات۔ خیال کیا جاتا ہے کہ پولوس رسول کی موت 60 بعد از مسیح کی دہائی کے وسط میں یا پھر آخر میں روم میں ہوئی تھی۔ بس ہم پولوس رسول کی زندگی سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ خدا کسی بھی انسان کو نجات دے سکتا ہے۔ پولوس رسول کی غیر معمولی کہانی ہر روز اس وقت خود کو دہراتی ہے جب پوری دنیا میں گناہ گار شکستہ لوگ یسوع مسیح میں خدا کے نجات بخش فضل سے تبدیل ہوتے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے دوسرے انسانوں کے ساتھ قابل نفرت کام کیے ہیں، جبکہ کچھ لوگ صرف اس سوچ کے ساتھ اخلاقی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قیامت کے دن خدا ان سے خوش ہوگا۔ جب ہم پولوس رسول کی کہانی پڑھتے ہیں تو ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ خدا ایک ایسے مذہبی انتہا پسند کو فردوس میں جانے دے گا جس نے بے قصور عورتوں اور بچوں کو قتل کیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ ہم دہشت گردوں یا دیگر مجرموں کو نجات کے قابل نہ سمجھیں، کیونکہ انسانیت کے خلاف ان کے جرائم بہت بڑے ہیں۔ پولوس رسول کی کہانی ایک ایسی کہانی ہے
جو آج سنائی جا سکتی ہے، ہماری نظر میں وہ دوسرے موقع کے لائق نہیں ہے، پھر بھی خدا نے اس پر رحم کیا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ اچھے مہذب اوسط سے لے کر بدکار شریر بگڑے ہوئے انسان تک ہر شخص خدا کے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ صرف خدا ہی کسی جان کو جہنم سے بچا سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم پولس رسول کی زندگی سے سیکھتے ہیں کہ کوئی بھی انسان کمزور ہونے کی باوجود یسوع مسیح کے لیے ایک طاقتور گواہ ہو سکتا ہے۔ یسوع مسیح کی خوشخبری کی منادی کرتے ہوئے بائبل میں غالباً کسی بھی اور انسانی شخصیت نے اتنی زیادہ عاجزی کا مظاہرہ نہیں کیا جتنا پولس رسول نے کیا ہے۔ اعمال 20 باب 19 آیت میں پولس خود بیان کرتا ہے، اعمال 20 باب 19 آیت میں پولس رسول خود بیان کرتا ہے کہ میں کمال فروتی سے اور آنسو بہا کر اور ان آزمائشوں میں جو یہودیوں کی سازش کے سبب سے مجھ پر واقع ہوئی خداوند کی خدمت کرتا رہا۔ اعمال 28 باب 31 آیت میں پولس یسوع مسیح کی خوشخبری بانٹتا ہے، وہ کمال دلیری سے بغیر روک ٹوک کے خدا کی بادشاہی کی منادی کرتا اور خداوند یسوع مسیح کی باتیں سکھاتا رہا۔ پولس رسول دوسروں کو یہ بتانے سے نہیں ڈرتا تھا کہ خداوند نے اس کے لیے کیا کیا ہے۔ پولس نے مسیح کو قبول کرنے سے لے کر شہادت تک کے اپنے تمام ایام خدا کی بادشاہی کے لیے انتھک محنت کرتے ہوئے گزارے تھے۔ آخر میں ہم سیکھتے ہیں کہ کوئی بھی انسان پوری طرح خدا کے تابع ہو سکتا ہے۔ پولس رسول مکمل طور پر خدا کے لیے وقف تھا۔ فلپیوں 1 باب 12 سے 14 آیات میں پولس رسول نے قید کے دوران لکھا کہ میں چاہتا ہوں تم جان لو کہ جو مجھ پر گزرا وہ خوشخبری کی ترقی ہی کا باعث ہوا، یہاں تک کہ کیسری سپاہیوں کی ساری پلٹن اور باقی سب لوگ مجھ میں مشہور ہو گیا کہ میں مسیح کے واسطے قید ہوں، اور جو خداوند میں بھائی ہیں ان میں سے اکثر میرے قید ہونے کے سبب سے دلیر ہو کر بے خوف خدا کا کلام سنانے کی زیادہ جرأت کرتے ہیں۔ اپنے حالات کے باوجود پولس رسول نے خدا کی تعریف کی اور مسلسل خوشخبری سناتا رہا۔ اعمال 16 باب 22 سے 25 آیات اور فلپیوں 4 باب 11 سے 14 آیات بھی دیکھیں۔ اپنی مشکلات اور مصائب کے دوران پولس رسول مسیح کے لیے زندگی بسر کرنے کے نتائج کو جانتا تھا۔ اس نے ہر بات کے لیے خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کو مکمل طور پر اس کے سپرد کر دیا تھا۔ اس نے لکھا کہ زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا نفع۔ فلپیوں 1 باب 21 آیت۔ کیا ہم بھی ایسا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ آمین اور آمین۔